رب کے بندے کہتے ہیں کہ تم کسی کے ہاتھ میں بد دعا نہ کرو، حالانکہ حضور نے فرمایا نا مسافر کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی بد دعا سے بچو، جو اللہ کا نیک بندہ اس کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ حضور نے منع کیا ہے نا کہ بد دعا سے بچو تم، حالانکہ بد دعا کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین خود دے رہا ہے، فرشتے کے لے کے آ رہا ہے، نبی علیہ السلام پر لے کے آ رہا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس بد دعا پر آمین کہی، اب میں اور آپ آمین کہیں، اللہ دعا قبول کر دیتا ہے۔ تو دو جہاں کا والی جس بد دعا پر آمین کہے وہ قبول ہو سکتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں۔ تو پھر میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو تین باتیں ہیں، کیا کہ جب تیرا نام یعنی حضور آپ پر درود و سلام پڑھا جائے، سن کر کوئی شخص نہ پڑھے وہ برباد ہو جائے، سرکار نے فرمایا آمین۔ دوسرا، جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا وہ بھی برباد ہو جائے، رسول اللہ نے فرمایا آمین۔ تیسرا، وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس بدبخت نے اپنی بخشش نہ کرا سکی، میں نے فرمایا آمین۔ تو آپ سمجھ لیں کتنے نازک موڑ سے میں اور آپ گزر رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہم نے پایا ہے لیکن پھر بھی ہمیں غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری نماز تراویح ضائع ہو رہی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہم نہیں کر رہے جیسے کرنے کا حق ہے، مسجد میں جیسے آنا چاہیے ہم نہیں آ رہے۔ کہ اللہ کا جو ہمارے اوپر حق ہے اسے ہم اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں۔ اور پھر جن کے والدان زندہ ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، جنہیں رمضان کا مہینہ ملا انہیں نیک کام کرنے چاہیے، اور جن کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے وہ سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھا کریں، تاکہ یہ جنت والے کام جو ہیں وہ آپ کے حق میں نامہ اعمال میں درج ہو سکیں۔ تو اس لیے ان معمولات سے مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان جو اللہ نے عطا کیا ہے یہ صرف ہمیں وقت گزارنے کے لیے نہیں دیا۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے بخشش کے، کہ شاید آج آ جائے میرے دروازے پر میں اس کی بخشش فرما دوں۔ دیکھیں بخشش کا اختیار اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اس چیز کا اختیار فرمایا ہے۔ آج کوئی مولوی صاحب یا پیر صاحب کہے میں آپ کو بخشش کا پروانہ جاری کرتا ہوں تو یہ بات جھوٹ ہے۔ ایک بندہ خود نماز نہیں پڑھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، نیک اعمال نہیں کرتا، اور لوگوں کو بھی کہتا ہے بس نماز نہ پڑھو تو تم بخشے گئے ہو، روزہ نہ رکھو تو تم بخشے گئے ہو، یہ کفر ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو کتاب اللہ ہے اللہ کا قرآن ہے، اسے کہتے ہیں جناب والا دلیل قطعی، اسے آگے حد ہے، تو جو اس پر جس کا ایمان نہیں ہے تو وہ مطلقاً کافر ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کا روزہ یہ بندہ مومن پر فرض ہے اور اس پر قرض ہے، اسے ادا کرنے کی کوشش وہ کرنی چاہیے اور وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے رمضان ایک مصیبت نہیں ہے معاذ اللہ، رمضان بندہ مومن کو اللہ سے تعلق مزید پختہ کرنے آتا ہے، پختہ کرنے آتا ہے۔